السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النصر پارہ نمبر 30۔ سورہ النصر کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب جاء آ گئی یا آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح، ورائیتا آپ دیکھیں گے ناسا لوگوں کو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں فی میں دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج۔ فسبح پس آپ تسبیح بیان کیجئے بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر اور اس سے بخشش مانگے، انہ پس بے شک کانا وہ ہے توابا ہمیشہ سے توبہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ النصر کی تفسیر۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ نصر کا معنی ہے مدد۔ 3 اس کی آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، اس کی جو پہلی آیت ہے نا، اس میں الفتح سے مراد مکہ فتح ہے۔ عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ فتح کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے مکہ فتح فرما دیا تو وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال نہیں گزرے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا، اور تمام قبیلوں میں کوئی ایسا انسان نہ تھا جو اسلام کا اقرار نہ کرتا ہو۔ تو جو ہے نا بخاری شریف میں ہے، حدیث ہے کہ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے چاہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پہلے اسلام قبول کر لے، اور تمام قبائل اپنے مسلمان ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، اگر یہ ان پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ تو اس سے ایک تو مکہ فتح بھی کہا جاتا ہے، دوسرا جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے ابن عباس، کیا تم یہی کہتے ہو کہ یہ جو ہے فتح و نصرت والی یہ جو صورت ہے کہ مطلب یہ اس میں کیا حکم دیا گیا فتح نصرت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور استغفار کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ میں نے کہا نہیں، یعنی مجھے تو نہیں پتہ، میں نہیں کچھ کہہ سکتا اس بارے میں۔ تو فرمایا تم کہتے ہیں، میں نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا وقت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی فتح نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت ہے، لہٰذا اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، خوب استغفار کیجئے، یقیناً وہ تواب ہے۔ ہاں، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا اس صورت کے متعلق مجھے بھی یہی معلوم ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس سے ایک تو مکہ فتح بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے بعد 8 رکعت ادا فرمائیں، تو نوافل پڑھے، 8 رکعت نوافل پڑھے شہر فتح کرنے کے بعد مکہ کو۔ تو اس صورت کے جو نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دیا آپ علیہ السلام نے۔ عائشہ فرماتی ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر آپ علیہ السلام یہ دعا اکثر کرتے تھے
پھر یہ بھی مجلس کی بھی یہ دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یعنی اللہ سے بخشش مانگنی، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی۔ تو آپ علیہ السلام مجلس سے اٹھتے وقت بھی دعا پڑھتے تھے، رکوع میں بھی پڑھتے تھے، سجدے میں بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں۔ الحمدللہ ہماری سورہ النصر مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔